بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RQ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اردن اور اسرائیل کے درمیان ہزاروں سال قبل ایک بستی آباد تھی جس کا نام لوگ صدوم پکارتے تھے۔ یہ 5 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل ایک وادی تھی۔ ان شہروں کا درمیانی علاقہ اتنا زرخیز اور معدنیات سے بھرپور تھا کہ نگاہوں کو صرف اور صرف ہر طرف ہریالی اور ہریالی نظر آتی۔ یہاں طرح طرح کی معدنیات دستیاب تھیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے غذائی اجناس کی فراوانی تھی اور اس وجہ سے یہاں کے باشندے بہت زیادہ خوشحال تھے۔ یہاں دولت و ثروت کی کمی نہ تھی، بجائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے۔ اس قوم نے نہایت سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ چوری چکاری، دھوکے بازی اور مسافروں کو لوٹنے جیسے گناہوں سے لے کر ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور وہ گناہ تھا ہم جن پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، جنہیں موجودہ زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورا کرتی۔ اسے موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے، اور یہ کام یہ لوگ پوشیدہ یا ڈکے چھپے یا کسی سے چھپ کر نہیں کرتے، بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا یہ اپنی شان سمجھتے۔ اس وادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت کرنے کی غرض سے ادھر کا رخ کرتے، اور یہ لوگ ان تجارتیوں کو بھی دھوکہ سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت اور کم سن ہوتا تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ناظرین، قوم لوط کو قوم صدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ اس سرسبز و شاداب وادی کی جگہ آج ایک نمکین پانی کی بدبودار جھیل موجود ہے، جسے دنیا بحر مردار کے نام سے یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے۔ اس پانی میں اور اس کے ارد گرد بنجر زمین پر اب زندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ بھی عراق کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے بھائی بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے 2 لوگوں میں شامل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے، تب حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ کو بے تحاشا تحفوں اور مویشیوں کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے خوشی خوشی علیحدہ ہو گئے اور الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی صدوم روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی رہائش یہیں اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ ان لوگوں کو سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہو وہ تم سے دنیا میں پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا، وہ تھی فحاشی اور فحش حرکات۔ ان کے ساتھ ساتھ فحش گوئی یعنی بیہودہ باتیں، اور وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے پوری کرنے لگیں۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ قوم ڈٹ کر کہا کرتے تھے کہ ہاں، ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام؟ اور اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بعض مورخین اس کا نام وائلہ بتاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اس قوم صدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج کو پہنچ چکے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے چند فرشتے عذاب کی غرض سے ان پر بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔
آپ کو اولاد نرینہ کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کرنے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ ناظرین، جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں سدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ جب مسافر یہاں آتا یہ سب مل کر اس مسافر کو گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو باہر رکھنے سے منع کیا اور ان فرشتوں کو اپنے گھر میں لے آئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سدوم سے ملی ہوئی تھی، اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کو چاروں اطراف سے وادی سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور رنجیدہ ہو گئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ علیہ السلام پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیست و نابود کرنے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے دور نکل جائیے، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کی حدود سے کافی دور نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو کہ دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور ساتھ کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کیمیائی کنکروں کی بارش کا شکار ہو گئی اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے ان فوسز کے درمیان موجود ہے جسے سدوم کے پہاڑوں میں لوگ لوط وائف پلر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ عورت آج بھی اپنے قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ فرمایا ہے۔ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی کہ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں۔